بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق المبین۔ اگلے جو ہمارے پاس ٹاپک ہیں وہ ہیں حق و باطل میں امتیاز کے، یعنی حق و باطل میں امتیاز کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ مصنف دیوبندیوں کے اور اہل سنت کے مختلف عقیدوں کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ مختلف ٹاپکس کے بارے میں، مختلف موضوعات کے بارے میں اہل سنت کا کیا مذہب ہے اور دیوبندیوں کا کیا مذہب ہے، یعنی حق اور باطل میں، تاکہ فرق واضح ہو جائے، ان کے درمیان امتیاز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو وہ انہوں نے یہاں سے آگے جو ہے وہ سارے کے سارے عقیدے بیان کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب آئندہ صفحات میں دیوبندی حضرات اور اہل سنت کا مسلک ملاحظہ فرما کر حق و باطل میں امتیاز کیجیے۔ سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کے معاملات کا پہلے سے علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی کہ جب کوئی بندے کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو کیا اس چیز کا علم اللہ کو پہلے سے ہے یا بندوں کے کام کرنے کے بعد ہوگا۔ دیوبندی حضرات میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو بندے ہیں جب وہ کام کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس بات کا علم ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں وہ ان آیات مبارکہ کو دلیل بناتے ہیں جس کے بیچ میں الفاظ ہیں کہ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ جان لے گا، یا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جان لے گا، یا عَلِمَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا پھر اس بات پر۔ تو اس قسم کی جو عبارات ہیں، جو آیات ہیں، ان کو یہ لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بندوں کا علم جو ہے عمل کا وہ پہلے سے نہیں ہے بلکہ ان کے کرنے کے بعد ہوگا۔ تو دیوبندی حضرات کے مقتدی مولوی رشید احمد گنگوہی کے شاگرد رشید مولوی حسین صاحب ساکن و بھجراں ضلع میانوالی اور ان کے شاگرد اور بعض دیگر علماء دیوبند کے نزدیک، مطلب مولوی حسین صاحب اور ان کے شاگرد اور آگے ان کے جو بعض شاگرد علماء وغیرہ ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ساروں کا یہ بات بیان نہیں کی گئی، کچھ کا جو ہے وہ یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے کاموں کا علم پہلے سے نہیں ہوتا بلکہ بندوں کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کا علم ہوتا ہے۔ دیکھیے مولوی حسین علی اپنی تفسیر بلغت الحیران مطبوعہ حمایت اسلام پریس لاہور بار اول صفحہ 157 اور 158 پر ارقام فرماتے ہیں، یعنی وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، رقم کیا ہوا ہے کہ اور انسان خود مختار ہے اچھے کام کریں یا نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کسی بھی بات کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اور آیات قرآنی جیسے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے گا وغیرہ بھی، اور احادیث کے الفاظ بھی وہ کہتے ہیں اسی مذہب پر منطبق ہیں۔ منطبق کا مطلب ہوتا ہے موافق ہونا، ہم آہنگ ہونا یا ایک جیسا ہونا، موافق ہونا۔ مزید جو اس کی تفسیر ہے وہ نیچے حاشیہ کے نیچے دیکھیں تو ایک لکھ کر آگے کی ہوئی ہے، کہتے ہیں اسی تفسیر کے صفحہ نمبر 4 پر آخری سطر یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ تقریریں جو آگے آئی ہیں حضرت صاحب مولوی حسین علی نے غلام خان سے قلم بند کروائی ہیں اور بذات خود ان پر نظر فرمائی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے نا کہ نہیں وہ تو ان کی نظر سے گزری نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے ایسے الفاظ لکھ دیے ہوں، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 4 پر کہ انہوں نے خود جو ہے وہ ان تمام تحریروں پر نظر فرمائی ہے اور پھر انہوں نے خود جو ہے وہ غلام خان سے ان کو لکھوایا۔ بلغت الحیران صفحہ 4 مطبوعہ حمایت اسلام پریس لاہور بار اول، کہتے ہیں اس مقام پر یہ کہنا کہ اس عبارت میں مولوی حسین علی صاحب نے اپنا مذہب بیان نہیں کیا، یعنی پہلی تعویل تو وہی اگر یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے دیکھا نہیں، ان کی نظر سے نہیں گزرا، تو اس کی کہتے ہیں وضاحت انہوں نے اپنی ہی تفسیر میں کر دی ہے کہ انہوں نے خود دیکھا ہے اس کو اور انہوں نے جو خود قلم بند کروایا ہے۔ دوسری اگر وہ تعویل یہ کریں کہ نہیں جی وہ انہوں نے اپنا مذہب بیان نہیں کیا بلکہ اصل میں یہ معتزلہ کا مذہب وہاں پر لکھا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ مضحکہ خیز کہتے ہیں کہ مزاحیہ بات یا دہک والی جو ہے نا مزاحیہ بات ہے یہ، اس لیے کہ جب مولوی صاحب مذکور نے قرآن و حدیث کو اس مذہب پر منطبق مانا، یعنی اس کے موافق مانا، اس کے ہم آہنگ مانا، تو اس کی حقانیت کو تسلیم کر لیا، یعنی اس کی سچائی کو، خواہ وہ معتزلہ کا مذہب، وہ کہتے ہیں جب وہ قرآن و حدیث کی وضاحت انہی کی عبارات کے ذریعے سے کر رہے ہیں، معتزلہ کے مذہب کے ذریعے سے، ان کو مطلب چاہیے ہی نہیں تھا کہ وہاں پر معتزلہ کی عبارات لکھتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ تفسیر کر رہے ہیں، ان کے مذہب کو درست نہیں مانتے، تو پھر وہاں پر ان کے مذہب کی تفاسیر کو یا عبارات کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ تو کہتے ہیں جب انہوں نے وہاں پر ان کو منطبق مانا ہے، اس کے موافق مانا ہے، تبھی تو انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ انہوں نے اس کی سچائی کو تسلیم کر لیا، اب وہ چاہے کسی کا بھی مذہب ہو۔ اگر دوسرے کا قرآن و حدیث جس پر منطبق ہے یعنی اس کے موافق ہے، تو کہتے ہیں اس کا انکار پھر کیوں ہو سکتا ہے؟ یعنی جب انہوں نے خود ہی اپنی قرآن و حدیث کی جو وضاحت ہے وہ ان کی عبارات سے کی ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہوں گے؟
اب اہل سنت کا اس کے بارے میں کیا مذہب ہے، یعنی بندوں کا علم پہلے سے اللہ کو ہے یا نہیں ہے، تو اہل سنت کے نزدیک علم الہی کا جو منکر ہے وہ خارج از اسلام ہے۔ دیکھیے شرح اکبر صفحہ 201 میں کہ من اعتقدہ، جو کوئی اعتقاد رکھے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یعلم الاشیاء، کہ وہ اشیاء کے علم کو نہیں جانتا، قبل وقوعها، اس کے ہونے سے پہلے، فہو کافر، تو وہ کافر ہے، وان عد، اور اگرچہ شمار کیا جائے، قائلہ، اس کے کہنے والوں کو، من اہل البدعۃ، اہل بدعت میں سے، یعنی جو بدعت والے لوگ ہیں نا، یعنی جو نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، چاہے اس میں سے ان کو جو ہے وہ اس میں شمار ان کو کیا جاتا ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی گروہ سے ہو، اگر جو ہے وہ کہتے ہیں اس چیز کا اعتقاد رکھیں گے کہ چیزوں کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں جانتا، تو وہ یقیناً کافر ہوں گے۔ آیت کریمہ پھر آگے یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے دلیلیں بنائی ہیں کہ ان آیات کریمہ سے، تو ان آیات کریمہ میں یعنی لیعلمن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، اور اس قسم کی دیگر آیات اور احادیث میں مجاہدین اور غیر مجاہدین، مومنین اور منافقین کا امتیاز باہمی مراد ہے۔ یعنی اصل میں ان عبارات کی اگر آپ تفسیر دیکھیں، ان کا سیاق و سباق دیکھیں، تو وہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، یعنی وہاں پر یعلم کا معنی جو ہے وہ ظاہر کرنے والے معنی میں ہوگا، علم کرنے والے معنی میں نہیں ہوگا، یعنی کہ جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے ابھی تک سچے دل سے جہاد نہیں کیا، یا جو سچے دل سے ایمان لانے والے لوگ ہیں، یا جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، ابھی تک وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے، ان کا امتیاز، ان کا فرق اصل میں وہاں پر بیان کرنا مراد ہے۔ اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مومنین سے اور غیر مجاہدین کو مجاہدین سے ابھی تک جدا نہیں کیا، آئندہ علم الہی کے مطابق انہیں الگ کر دیا جائے گا، یعنی جدا کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر علم سے جو ہے وہ تمیز مراد ہے، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان الگ الگ کرنا، جدائی ڈالنا، وہ چیز یہاں پر مراد ہے، یا ظاہر کرنا اصل میں وہ ہیں کیا، وہ چیز یہاں پر مراد ہے۔ تو کہتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تو یہ جو یہاں پر یعلم کا جو صیغہ ہے نا، وہ یمیز کے معنی میں ہوگا، یعنی اس کے معنی کے اعتبار سے اس کا معنی یہاں پر آئے گا، یعنی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اصل میں فَلَيَمِيزَ اللَّهُ کے معنی میں استعمال ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ کے قول لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ میں خبیث کا طیب سے جدا ہونا منصوص ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ بیان فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تاکہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے، تو اصل میں یہ وہی والا معنی یہاں پر ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے مومنوں کو منافقوں سے، یا اللہ تعالیٰ الگ کر دے مجاہدوں کو غیر مجاہدوں سے۔ کہتے ہیں ایسے ہی ان آیات میں جنہیں مولوی حسین علی نے نفی علم الہی کی دلیل سمجھا ہے، مومنین اور منافقین اور مجاہدین و غیر مجاہدین کا ایک دوسرے سے الگ ہونا مذکور ہے۔ کہتے ہیں دیکھیے بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 703 پر مرقوم ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جان لے، یا علم اللہ ذالک، تاکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہو اس کا، انما سوائے اس کے نہیں، یا بمنزلتی، یہ اس مقام پر ہوں گے، اس کے بمنزلہ ہوں گے، یعنی فلیمیز اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے، قولی ہی، اللہ تعالیٰ کی اس قول کی مانند، لیمیز اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے، الخبیث خبیث کو، یعنی ناپاک کو، انتہا اس کے آخر تک پھر یہ عبارت یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، خدائے علیم و خبیر کو ان کا علم نہیں، کہتے ہیں اصل میں یہ مقصد نہیں ہے ان کا بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔